اللہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 27واں باب، پولس کی جہاز پر روم کے لیے روانگی۔ یہ پہلا سفر نہیں تھا اس طرح کا۔ پالوس رسول کئی دفعہ ایسے جرنی کر چکا تھا اور اس کو سمندر کا تجربہ تھا کہ سی اور اس جو ویدر ہے اس کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا تھا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خدا اس کے ساتھ تھا اور بہت ساری چیزوں میں خداوند کا روح اس کو گائیڈ کرتا تھا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ اس جہاز میں اس وقت سفر کرنا ٹھیک نہیں، اس مہینے میں سمندر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، ہریکن یا اس طرح کے طوفان آتے رہتے ہیں، سمندر بہت زیادہ بفرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پالوس رسول خود اس طرح کے ٹریول کر چکا تھا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ اس کے جہاز کو نقصان پہنچا۔ 2 کرنتھین چیپٹر 11 میں جا کے دیکھیں، جہاں پر وہ اپنی مصیبتوں کا اور دکھوں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ وہاں ذکر کرتا ہے 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، نوٹ اونلی 1 ٹائم، بلکہ 3 دفعہ ایک رات دن سمندر میں کاٹا۔ واو! جہاز ٹوٹ چکا ہو، آندھی طوفان چل رہا ہو، تو وہ سمندر میں کسی تختے یا کسی لکڑی کے سہارے سمندر میں بھٹکتا رہا ہو، اور آخر کار انہوں نے جہاز کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا۔ اگر ورس 20 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ اس وقت کیا تھا؟ ڈارکنس تھی، اندھیرا تھا، اور کیا آندھی طوفان جاری تھا، اور یہ ایسا وقت آ گیا کہ وہ سب جو تھے، جو بڑے بڑے ماہر تھے اس جہاز کے اور سمندر کے، ان کے بارے میں لکھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ آگے تو کس طرح جب خدا اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے، تو اسی طرح جس طرح انہیں صوبیدار جولیس کو اس کا مہربان بنایا، اب دیکھیں کس طرح ایک قیدی سے وہ کپتان بنتا ہے، کیپٹیو ٹو کیپٹن۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کئی دفعہ وہ ساری کمانڈ آپ کے ہاتھ میں دیتا۔ اب پالوس نے وہ بات کی جو عام طور پہ ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ پتہ کیا بات تھی؟ I told you، میں نے کہا تھا نا تمہیں پہلے، تو لکھا ہے 21 آیت میں، اور جب بہت فاقہ کر چکے، تو فاقہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی روزہ رکھا تھا، یا وہ اس ایسی سچویشن میں تھے، سارے ہی اس قدر پریشان تھے، سک ہو چکے تھے کہ وہ کھانا کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، اور یہ کتنے دن؟ تقریباً 2 ویک تک یہ حالت ان کی رہی۔ لکھا جب بہت فاقہ کر چکے تو پالوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، لیکن ورس 22، اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا۔ واہ! کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پالوس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی۔ ورس 25، اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، جب وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم کنارے پر سیف نہیں پہنچ سکیں گے، تو ایک امید کا پیغام آیا۔ میں اس کے اوپر واپس آؤں گا، آگے ہم پڑھیں۔ ورس 27 میں لکھا ہے، جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے، تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے۔
اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا۔ جب وہ 2 ویک کے بعد ٹکراتے پھرتے تھے، ایسے سمندر میں گم چکے تھے، تو انہوں نے اٹکل سے اس کا یہ ملاحوں کا یا جو جہاز ران تھے طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ ساؤنڈ سے ہی پتہ کر لیتے تھے کہ دور سے لہریں ٹکرانے کی یا اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو ہم کسی ساحل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو آگے لکھا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ چیک کریں کہ پانی اگر بہت گہرا ہو تو پھر ہم تو کتنی کنارے سے کتنی دور ہیں۔ تو لکھا ہے اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا۔ یہ اصل میں 20 پرسہ، اس کو تقریباً آج کے جو فٹ میں کنورٹ کیا جائے تو تقریباً 120 فٹ بنتا ہے۔ تو انہوں نے جب رسی ڈال کے نیچے تو وہ دیکھا تو انہوں نے کہا چلے تھوڑا اور آگے جائیں، تو پھر تھوڑا اور آگے گئے تو تقریباً 90 فیٹ تھا۔ تو سمجھ گئے کہ ہم واقعہ ہی کسی ساحل کے نزدیک ہیں، کسی ملک کے نزدیک ہیں، لیکن کیونکہ رات تھی، اندھیرا تھا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا کہ سمندر میں بیچ میں ہی کئی چٹانیں ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ساحل ہے، اندھیرے میں کئی جہاز اس سے ہی ٹکرا کر کئی دفعہ تباہ ہو گئے۔ ورس 29 اور اس ڈر سے کہ مبادہ چٹانوں پر جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانہ سے گلہی سے لنگر ڈالیں، ڈونگی کو سمندر میں اتارا۔ اب ملاحوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب صبح ہوگی تو تب ہی آگے جائیں گے، کیونکہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، تو صبح پتہ چلے گا کہ ہم کتنی دور ہے، تو اس حساب سے پھر تو انہوں نے وہیں لنگر ڈال دیے تاکہ یہاں رات کاٹیں، جہاز ادھر ادھر نہ جائے۔ تو کیا ہوا کہ اسی دوران میں ملاحوں نے سوچا کہ ڈونگی تو ایک، لائف بوٹ تو ایک ہی ہے، تو ہم چپکے سے نہ پیچھے سے اندھیرے میں اس کو بیٹھ کے تو نکل جائیں۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، پالوس رسول کو پتہ چل گیا اور اس نے کیا کہا، اس نے صوبے دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا کہ یہ جہاز کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، they know what to do، کہ جب یہ بھاگ گئے تو ہمیں میں سے تو کوئی بندہ نہیں ایسا ہوگا کہ جو جہاز کو سنبھال سکے، تو ان کو ہی پتا ہے کہ کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو ان کو روکو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جب پہلے پالوس رسول کی بات انہوں نے مانی، اب پھر اس کے ہاتھ میں کمانڈ آ چکی ہے۔ اب جہاز کے کیپٹن، اس کا مالک، ایون سینٹورین، سب ایک طرح سے خدا نے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب اس کی بات کون ٹال سکتا تھا کہ جب اس نے پہلے کہا تھا کہ جہاز کا یہ سفر خطرناک ہے تو وہ سچ ثابت ہوا۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے 33، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پالوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا بال بھی کا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا، اور پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز پر 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گھیوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ پالوس رسول بے شک اس کے ہاتھ میں کمانڈ دے دی، اس کے ہاتھ میں خدا نے اختیار دے دیا، لیکن اس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا کہ اب میں جو بات کہوں گا سچ ثابت ہوگی تو اب میں ہر کسی کے اوپر حکم چلانا شروع کر دوں۔ Still he was a humble servant, humble man of God۔ اس نے ان سے منت کی، اس کو پتا تھا کہ اب آگے کنارے تک اگر جانا پڑا تو ان کو تیر کے جانا پڑا، ڈونگی تو پہلے ہی پھینک چکے ہیں اور جہاز کی پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ برباد ہوگا، تو یہ تو پہلے 2 ہفتوں سے مردہ ہو چکے ہیں، فاقے کر چکے ہیں۔ تو یہ حکمت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یوز کرتا ہے یہاں پر۔ تو کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ کھانا کھا، اور یہاں پر اس نے وہی بالکل طریقہ استعمال کیا جو خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے یوز کیا۔
اس نے کیا کیا جو ہمارے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے. ورس 35 اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا اور توڑ کر کھانے لگا. یہ ایک ٹیسٹ منی ہے. بعض دفعہ لوگ دوسروں کے سامنے دعا کرنا اور اسپیشلی کھانے کی دعا کرنا وہ شرماتے ہیں. یہ عشاء ربانی کی بات نہیں میں کر رہا, یہ ہے عام کھانا کھانے کا طریقہ. ہم دیکھتے ہیں بار بار. میں اگر آپ کو کچھ آیتیں دی بعد میں پڑھ سکتے ہیں, متی 15:26 اور لوکا 24 باب اور رومیو 4-6 باب میں. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں, آپ بار بار اس پڑھیں گے جا کے کہ یہ اس سے لیا گیا ہے کہ وائی کرسچن پرے بیفور ایٹنگ دے میلز. کھانا کھانے سے پہلے کیوں دعا کرتے ہیں, اور یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا اور اس کے بعد شاگردوں نے کیا, اور ہمیں بھی لازم ہے کہ چاہے ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں چاہے کہیں بھی ہوں تو ہم دوسروں کے سامنے ایک گواہی کے طور پر دعا کرتے ہوئے نہ شرمائیں. یہاں پر اس نے لکھا کہ سب کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا, کیونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ جس خدا کا میں ہوں اور جس کی میں ورشپ کرتا ہوں اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے. تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ہمیشہ, اور کتنے 275 ادر پیپل اور اس کو ڈال کر 276 ٹوٹل, اتنا بڑا تھا. اور جہاز جلدی نہ ٹوٹ جائے تو انہوں نے وہاں سے جو گھیوں تھا اس کو بھی پھینکنا شروع کیا. ورس 39 میں لکھا ہے جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا, اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں. پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دی, اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کے کنارے کی طرف چلے. لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا اور جہاز زمین پر ٹک گیا. پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا. اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر کر بھاگ جائے. لیکن صوبے دار نے پالوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں, اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے چلے جائیں, اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے. واہ. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح خدا کے کلام کی بڑھوتی ہوئی, اس کی کلام پورا ہوا. اب آخر میں اگر آپ واپس اس آیت پہ آ جائیں ورس 21 سے, جو آج کا لیسن یا آج کا سبق ہے, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج جو ہم نے سیکھا ہے. اگر 20 کو دیکھیں تو لکھا ہے سورج نظر نہیں آ رہا تھا, تارے نظر نہیں آ رہے تھے, شدت کی آندھی چل رہی تھی اور بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. ہماری زندگی میں بڑے طوفان آتے, ہر کسی کی زندگی میں نے کبھی نہ کبھی تو طوفان آتا ہی ہے, پرابلمز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اور جب بھی کوئی طوفان آتا ہے تو طوفان ایک چیز ضرور کرتا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. میں ایک خدا کے خادم کی کامنٹری پڑھ رہا تھا اس بات پر, تو وہ کہہ رہے کہ اکثر ہماری زندگی میں کئی دفعہ ہم سمودھ جا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی چینج ہونی چاہیے زندگی سے, مزہ نہیں آ رہا, بور جو ہونے لگ پے, کچھ چینج چاہیے زندگی سے, وی وانٹ چینج. لیکن چینج وہ چاہتے ہیں جو اپنی مرضی کی چینج ہو, جو اچانک آ جائے یا خدا کی طرف سے آ جائے یا حادثاتی طور پر آ جائے, اس کو نہیں قبول کرتے. کوئی اپنی مرضی کی چینج چاہتے ہیں. تو ایسا کم ہوتا ہے, کئی دفعہ حادثاتی طور پر اچانک ہماری زندگی میں طوفان آ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں اس طرح کے طوفان آتے ہیں جیسے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسے طوفان جس سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس امید ہی نہیں رہی. یہاں پر ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ ایسے طوفانوں میں ہم کیا کریں. آپ کا فیتھ جو ہے, آپ کا ایمان ہے, یہاں پر کام آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کی زندگی میں اس طرح کی طوفان چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا ہی لگے کہ ظاہری طور پر امید کوئی نہیں رہی, ہم برباد ہوئے, لیکن اپنا دل چھوٹا نہ کریں, خداوند پر امید رکھیں. اور یہ نہ سمجھیں
کہ اگر خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو وہ اس منزل پہ لے کے جائے گا، اس پرابلم سے نکالے گا، تو اس کے بعد ہم پریکٹیکلی طور پر کچھ نہ کریں۔ یہاں پر بے شک خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے سر کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا چلو بھی سو جاؤ روٹی کھا کے۔ اس کے باوجود جب وہ بھاگنے لگے، انہیں کہا یہ نہ کرنے دینا۔ اس نے ان کو تدبیریں بتائی، اس نے کہا کھانا کھا لو۔ یعنی کہ اسٹل پریکٹیکل چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں اس کو ہم کرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ خدا نے وعدہ کیا پورا کر دے گا، لیکن اپنی طور پر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کرتے رہیں، بھروسہ رکھ کے۔ اور اس کا یہ سب کے ساتھ تھا، اسی طرح مصیبت سہ رہا تھا، اسی طرح دکھ میں تھا، لیکن اس کے باوجود دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی چیپٹر 23 میں جب اس کو وہ مارنے لگے تو وہ بڑی مشکل سے کھینچ کے ساری پلٹن تو گئے کہ یہ کہیں اس کے ٹکڑے نہ کر دیے، تو اس رات وہ بہت ہی ڈسہارٹڈ تھا، بہت ہی پریشان تھا۔ تو وہاں بھی لکھا ہے، اگر چیپٹر 23 ورس 11 میں پڑھے تو لکھا ہے اور اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا، اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے ورس 23، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتہ نے اسی رات میرے پاس، یعنی کہ خدا نے اسی رات، جب آپ اس حالت میں ہوں تو خدا کی طرف جھکے، خدا کو پکارے۔ جب پترس ڈوب رہا تھا تو اسے خداوند مجھے بچا۔ تو صرف جب آپ کے منہ سے یا آپ کے دل سے یہ آہ نکلتی ہے تو خداوند طوفانوں میں بچانے بھی آتا ہے، آپ کو ہر جگہ پہ مہیا کرتا ہے، اور طوفانوں، پرابلمز، مشکلات میں بلکہ ایسے گڑھے سے بھی نکالنے پہ قادر ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ I'm going down 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 down، نہیں، لیکن جیسے کہ زبور میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچائے۔ اب یہاں پر اس کی صرف یہی امید تھی کہ اوپر سے خداوند کا ہاتھ ہی اس طوفان سے، اس مشکل سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت اس نے بات کی ہے، جس خدا کا میں ہوں۔ کیا ہم جب تکلیف میں آئے تو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے میں تو اس کی ملکیت ہوں، میرا تے رکھوالا، میرا تے سارا کچھ ہوتے وہ آپ ہی سنبھالے گا۔ اگر جدی ملکیت ہے وہ آپ ہی اپنی ملکیت میں، جس خدا کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اسی کے فرشتہ نے۔ اور جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ خدا میں یسوع مسیح کہ وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں جو ایسے موقعوں پہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، اے پالوس نہ ڈر، ڈو ناٹ فیئر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو۔ ورس 24 سے مجھے ایک بہت تسلی ملی، لکھا ہے کہ جتنے لوگ اس جہاز میں تیرے ساتھ سوار ہیں ان سب کی خدا نے جان بخشی۔ کیوں بخشی؟ تیری خاطر، ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی۔ You are most important person in the sight of God۔ خدا کی نظر میں ایک ایماندار جو ہے اس کی بڑی قدر ہے۔ جہاں پر بھی آپ موجود ہیں ایسے ایک ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے بچے ہوتے ہوئے، آپ کی موجودگی اس جگہ پہ آپ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایون آپ کسی جہاز میں، ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، کسی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو خدا اس پورے مسافروں کو، اس پورے عملے کو آپ کی وجہ سے بچا۔ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، تو آپ صرف آپ کی خاطر ہی خدا ان جہازوں کو اور ان عملوں کو بہت سارے حادثات سے بچا۔ کہتے تیری خاطر، صرف تیری خاطر انہوں نے جان بھی بخشی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ I belong to God، میں جس خدا کا ہوں اور جس کی عبادت کرتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نمک ہو، جہاں تم ہو وہاں ڈیرا ہے، وہاں پہ روشنی آ جائے گی، بدمزگی ہے وہاں پہ مزہ آ جائے گا، جہاں پہ آپ ہو خدا دوسروں پر مہربانی کر دے گا۔ آپ کی موجودگی بہت امپورٹنٹ ہے اس جہان میں۔ جب تک یہ چرچ ہے، جب تک کلیسیا ہے، جب تک مقدسین ہیں، جب تک کہ خدا کے لوگ ہیں، یہ جہان پر پھر بھی امید ہے۔ بہت سے لوگ صرف ایمانداروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
برکتیں پاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. آپ کو ابراہیم کی بات یاد ہوگی, لوط صرف اس کے ساتھ چل پڑا تو خدا نے اس کو کتنی برکت دی. اور آپ کو یاد ہوگا جب اس پر مصیبت آئی تو خدا نے آ کر کہا کہ اگر اس شہر میں کتنے 50 آدمی ہوں, 40 ہوں, 30 ہوں, 20 ہوں, پھر 10 بھی ہوں گے, میں اس کو بچا لوں گا, ان کی خاطر میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا. تو آپ کی بہت بڑی اہمیت ہے اپنے آپ کو ہمیشہ, بلکہ نہ اپنے آپ کو نہ دوسرے کسی ایماندار کو کبھی کم تر سمجھیں, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو خدا کا خادم ہے, جو خدا کے لوگ ہیں, جو ایماندار ہیں, جو بورن اگین ہیں, جو خداوند پر ایمان رکھتے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ آپ خدا کی نظر میں کیوں اتنی اہمیت رکھیں گے؟ کیونکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں اور آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. عبادت وہی کر سکتا ہے جو پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بے شک بہت سارے ایسے موقع آئے ہوں گے جہاں پر آپ کو ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن آج میں اس تسلی کے ساتھ کہ جس سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملی کہ خدا کس طرح ہاتھ بڑھا کر اور اپنا آپ شو کر کے آپ کو بچاتا ہے.